बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व अस्बग़ अलैहि निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन वस्सलातु वस्सलामुल अकमलान वल अतम्मानि अला सय्यिदिस सकलैनि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा दामतिल अक्वानु व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिद्दीन बिहिज्रिल अत्वान व बदलिल अमवाल वल अबदान व तर्की सुहबतिल इख्वान वल खुल्लान व अला अत्बाइहिम व अला अइम्मतिल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अख़बरना अल अब्दुल मुफ्तक़िर इलल्लाह तनवीर अहमद हफ़िज़हुल्लाह तआला व लहू इजाज़तुन अनिश शैख़िल मुहद्दिसिल फ़क़ीह المفسر ماهر العلوم النقلية والعقلية عبد الله أمجد رحمه الله رحمة واسعة عن أبي الحسن عبد الله الدمالوي بن عبد الكريم وله إجازة عن الشيخ حافظ الكتاب والسنة الحافظ المحدث الكبير محمد بن فضل الدين الجوندلبي وله إجازة عن الشيخ حافظ الحديث المعروف بحافظ عبد المنان الوزيربادي وله إجازة عن الشيخ عبد الحق بنارسي وله قراءة وإجازة عن الإمام الرباني القطري الجواني محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن عبد الخالق بن أبي بكر المرجاني عن إبراهيم بن حسن الكردي عن البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن محمد بن أحمد عن عين الدين الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني قال أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ अहादीस की मजलिस में हाज़िर होना यकीनन बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि यही वो मजालिस हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। उलमाए हदीस मजलिस हदीस का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया करते थे और बहुत से उलमाए किराम कुतुबे अहादीस का अख्ताम भी बड़े अहतमाम के साथ किया करते थे। शायद इसी मुनासबत से आज बुलूगुल मराम का अख्ताम हो रहा है और बुलूगुल मराम में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इख्तिताम उसी हदीस से किया है
جس حدیث سے صحیح بخاری کا اختتام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اور امام بخاری کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اگرچہ آپس میں فاصلہ صدیوں کا ہے، اس کے باوجود آپس میں تعلق بہت ہی گہرا اور عمیق ہے۔ جہاں امام بخاری کا نام آتا ہے وہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے۔ جب لوگ صحیح بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں تو طالب علموں اور علماء کرام کے ذہنوں میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور و معروف شرح فتح الباری آتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری کے طریقے پہ چلتے ہوئے بلوغ المرام کا اختتام اسی حدیث سے کیا جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، اور یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے۔ اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو صحابہ کرام میں احادیث بیان کرنے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں، اور جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ انہیں احادیث جمع کرنے کا، احادیث یاد کرنے کا، احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق کی گواہی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان دو کلمے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کلموں سے مراد نحوی کلمے نہیں ہیں، اس سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو جملے ہیں۔ تو کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ دونوں جملے، یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کلمات کی ایک شان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ کون سی صفت ہے؟ محبت، یعنی کہ اللہ رب العزت ان کلمات سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی الفاظ سے، کئی کلمات سے محبت کرتا ہے، اور صفت محبت اللہ کی صفات میں سے عظیم ترین صفت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والوں نے یہاں بھی تعویل سے کام لیا۔ تفسیر الجلالین ہمارے وفات کے نصاب میں شامل ہے، تو جہاں جہاں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے وہاں کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی صفت کا تذکرہ آتا ہے تو امام محلی اور امام سیوطی اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا تذکرہ بار بار قرآن و حدیث میں آیا ہے، آپ کہاں کہاں پہ اس کی تعبیر کریں گے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ مانیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی محبت ایسے ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت حقیقی معنوں میں کرتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ معنی بعد میں آئے گا، لیکن پہلے یہ ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے، کئی زمانوں سے، کئی مقامات سے اور کئی الفاظ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا تذکرہ کئی ایک مقام پہ آیا ہے، مثال کے طور پہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین اسلام ترک کر دے، مرتد ہو جائے، تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی جگہ پہ کئی اور لوگوں کو لے کر آئے گا
جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہوں۔ مشہور و معروف حدیث ہے، خیبر والی حدیث، کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے اور اس کا تذکرہ یہاں پہ بھی آیا ہے۔ تو کلمتان حبیبتان للرحمن، تو جب آپ وہ الفاظ پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو آپ بھی اللہ کے کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ کون سے کام ہم کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مہمان کسی گھر میں جاتا ہے تو بسا اوقات میزبان پوچھتا ہے کہ آپ بتا دیں آپ کی پسند کیا ہے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہمارے لیے آپ کا کھانا تیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میری پسند کیا ہے اور میں کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ کلمات مجھے بہت پیارے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو بار بار کہیں، صبح و شام کہیں۔ کلمتان حبیبتان الرحمن، الرحمن اللہ کے ناموں میں سے وہ نام ہے جو اللہ کے نام اللہ کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے نام کے بعد بہت زیادہ اہمیت جس نام کی ہے وہ یہی ہے، بلکہ یہ لفظ اللہ کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہاں پہ رحمان کا تذکرہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بھی مانتے ہیں اور اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں مانتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی صفات کے انکار کا پہلو رکھتے ہیں، وہ یہاں پہ بھی انکار کرتے ہیں، جہاں پہ بھی انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی صفت مان لی تو یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت انسان کی صفت رحمت کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہے جیسے ماں کی رحمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی صفت رحمت مان لی تو یہ ماں والا معاملہ ہو جائے گا۔ ماں جیسے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ گندی حرکتیں کرتا ہو، چاہے وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتا ہو جو گناہ پہ مشتمل ہو، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی جو صفات ہے وہ اندھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحمت کرتے ہیں جہاں رحمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو محبت کے لائق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو رحمت کے لائق نہ ہو۔ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے، یہ دونوں جملے زبان کے لحاظ سے بہت ہلکے ہیں، انہیں کہتے ہوئے کسی کو کچھ دقت نہیں ہوتی، کسی کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو زبان پہ کہنے کے لحاظ سے، زبان پہ چڑھنے کے لحاظ سے بہت آسان الفاظ ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اس سے پتا چلا کہ ایک میزان ہے جس میں ان الفاظ کو تولا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ میزان پہ ایمان لانا ہوگا، ترازو کو حقیقی ایمانوں میں تسلیم کرنا ہوگا، وہ ترازو جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ تعویل کرنے والے یہاں پہ بھی تعویل سے باز نہیں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ترازو کوئی حقیقی شے نہیں ہے۔ ترازو سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف، یہ کہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ ترازو کہہ سکیں۔ ترازو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں انصاف قائم کریں گے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ انصاف بھی کریں گے
اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ترازو بھی وہاں پہ رکھا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ہم ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی انسان پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو ترازو ایک حقیقت ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ جو ترازو پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جس کا حوض کوثر پہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ترازو پہ بھی صحیح معنوں میں ایمان لانا ہوگا، ایسا ترازو جس کے حقیقی معنوں میں دو پلڑے ہوں گے۔ یہ ترازو ایک ہوگا یا کئی ایک ہوں گے؟ قرآن کریم میں جیسا کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے، اور جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں واحد کا لفظ آیا ہے۔ اب کیا ترازو ایک ہے یا کئی ایک ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں، اور انشاءاللہ صحیح قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ جہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے وہ اس لحاظ سے آیا ہے کہ اس میں کئی ایک اعمال کو تولا جائے گا، کئی ایک اقوال کو تولا جائے گا، کئی ایک انسانوں کو تولا جائے گا، کئی ایک اعمال کے صحیفوں کو تولا جائے گا، تو اس لحاظ سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے، ورنہ وہ میزان اور ترازو ایک ہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ترازو بنایا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس میں آسمانوں کو اور زمینوں کو تولا جائے تو ان کے تول کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ کریں، اتنا بڑا ترازو کہ جس میں زمینوں کو تولا جا سکے، اتنا بڑا ترازو کہ جس میں آسمانوں کو تولا جا سکے، کتنا عظیم ہے یہ میزان، اور ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا عظیم ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کہیں گے لمن یزن ھذا، یا اللہ اتنا بڑا یہ میزان، اتنا بڑا یہ ترازو، یہ کس کا وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن شئت من خلقی، میں اپنی مخلوق میں سے جس کا وزن کرنا چاہوں گا اسے میں اس میں تولوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے محسوس ہوا کہ ترازو ایک ہی ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ظاہر پہ اور حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، یہ اللہ کے بہت سے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا ماحول دیا گیا، ہمیں ایسی مساجد و مدارس میں پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا، ایسے اساتذہ کے سامنے پڑھنے کا موقع دیا جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک ایک آیت پہ صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے، ایک ایک حدیث پہ صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے۔ نہ ہم رفع الیدین کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان احادیث اور ان آیات کا انکار کرتے ہیں جن میں اللہ کے نام آئے ہیں اور اللہ کی صفات آئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہاں وہ لوگ جن کی پوری زندگی قرآن و حدیث کی تعویل کرنے میں گزر جاتی ہے، اور کہاں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری پوری زندگی قرآن و حدیث کے دفاع میں گزرتی ہے۔ اگرچہ عمل میں کوتاہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ کوتاہی بھی دور کرے، لیکن کم از کم ایمان کے لحاظ سے ہم صحیح معنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی ایک ایک آیت پہ یقین رکھتے ہیں اور اسے ظاہر پہ حقیقت پہ معمول کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے حقیقت پہ اور ظاہر پہ معمول کرتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ الفاظ ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ یہ ترازو جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں، اس میں اقوال کو تولا جائے گا، ہمارے الفاظ کو، ہمارے اقوال کو تولا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس ترازو میں ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، ترمذی شریف میں آتی ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ جن جن اعمال کو، جن جن چیزوں کو
ترازو میں تولا جائے گا، ان میں سے سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق۔ پیار و محبت سے گفتگو کرنا اپنے مسلمان بھائیوں سے، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، اور اخلاق کے جملہ امور، یہ سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ تو حسن اخلاق یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، تو اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کہ جو صاحب اخلاق ہوگا، اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت اس آدمی کا درجہ پا لے گا جو روزے دار ہے اور نمازی ہے۔ اس حدیث سے بسا اوقات کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید جو نمازیں نہیں پڑھتا، فرض روزے نہیں رکھتا، شرک و بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، وہ حسن اخلاق کو اپنا لے تو شاید باقی لوگوں سے آگے نکل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں مراد وہ آدمی ہے جو توحید پہ ہے، اس کے اخلاق کا وزن ہوگا۔ جو توحید کے اوپر نہیں ہے، اس کے اخلاق کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو مقابلہ کیا گیا ہے، ایک طرف کون ہے؟ صاحب اخلاق، اور ایک طرف کون ہے؟ نمازی روزے دار۔ تو اس سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب اخلاق وہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا تھا، تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے 30 روزے رکھتا تھا، اس کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ تو یہ آدمی اس سے آگے نکل جائے گا جو فرض نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتا تھا، جو فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ تو یہ آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے اس سے آگے نکل جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جی کون بتائے گا طالب علموں میں سے؟ یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی تھی؟ مسئلہ کیا اس سے اخذ کرنا تھا؟ حسن اخلاق کو تولا جائے گا۔ ہاں، یہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ پہلے بتایا تھا اقوال کا، اور پھر یہ ہے کہ اعمال کا۔ تیسرے نمبر پہ خود انسان کا وزن بھی ہوگا، صاحب عمل کا، عمل کرنے والے کا بھی وزن ہوگا۔ اور اس کی بھی کئی ایک دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے قابل قبول حدیث قرار دیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک بنانے کے لیے پیلو کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور ہوا چل رہی ہے۔ ہوا چلنے سے درخت جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام من دقت ساقیہ، آپ دیکھتے نہیں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں کتنی باریک سی ہیں، کتنی ہلکی ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہیں۔ تو تب فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت میزان میں، ترازو میں، یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ احد پہاڑ طویل ترین پہاڑ ہے، بہت لمبا اور چوڑا پہاڑ ہے، بہت وزنی پہاڑ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اس سے آپ ایک تو یہ طے کر سکتے ہیں کہ خود انسان کا بھی وزن ہوگا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی شکل و صورت سے نہیں ہے، اس کی جسمانی کیفیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے ایمان سے ہے، اس کی عبادت سے ہے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان کی وجہ سے، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے روز قیامت احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا جو جسمانی طور پہ موٹا ہوگا
اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت عظیم ہوگا، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی نعمت سے محروم تھا، توحید کی نعمت سے محروم تھا۔ تو ان دو احادیث سے پتہ چلا کہ صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، اور چوتھے نمبر پہ ہمارے اعمال کے صحیفے انہیں بھی تولا جائے گا۔ اور اس بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی آپ سب نے کئی دفعہ سن رکھی ہوگی، لیکن جب بھی نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھیں تو نئے فوائد ملتے ہیں، اور پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، سننے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ توجہ سے اس حدیث کو آپ سنیں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے ایک آدمی کو بلائیں گے، اور پھر اس کے سامنے اس کے اعمال کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ کتنے ہوں گے وہ؟ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا طویل کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر پہنچ رہا ہوگا، اور یہ سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں کس چیز سے؟ گناہوں سے، نیکیوں سے نہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں 99 رجسٹر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنکروا من ھذا شیئا، یہ گناہ، ان میں کوئی ایسا گناہ ہو جو تمہاری رائے میں غلط لکھا گیا ہو، جس کا تم انکار کرتے ہو، جس کا تم اعتراف نہ ہو؟ کہے گا یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں، یہ سب گناہ وہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو کہیں تمہارے اوپر میرے فرشتوں نے کوئی ظلم نہ کر دیا ہو۔ کہے گا نہیں یا اللہ کوئی ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، ابھی تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک طرف 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ ایک نیکی، کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، احضر وزن کا، جہاں پہ وزن ہوگا وہاں پہ تم پہنچ جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میزان کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا جائے گا، اور لفظ وہاں پہ کیا ہے؟ بطاقہ، اس لیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث بطاقہ۔ اور جب وزن ہوگا تو 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ جھک جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یدخل مع اسم اللہ شیء، کہ ادھر اللہ کا نام ہے، جدھر اللہ کا نام ہے اس کا مقابلہ دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں یہ وزن ہے کس کا؟ توحید کا۔ یہ وزن ہے کس کا؟ ایمان خالص کا۔ یہ وزن ہے ان الفاظ کا جو اخلاص کے ساتھ اور ان کلمات کا معنی مفہوم جانتے ہوئے ادا کیے گئے۔ تو اس لیے یہ الفاظ سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے، اور یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا وزن ہوگا، میرے اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ اب یہ آدمی جس نے یہ الفاظ کہے تھے اور اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ کون ہے؟ علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو آخری زندگی میں مسلمان ہوا، یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں۔ میں جب یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کسی غلط فہمی میں واقع ہو جائیں
اور یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں نے بھی ایک دفعہ کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جتنے مرضی گناہ کرتا رہوں تو میرا پلڑا بھاری ہوگا، اسی لیے میں خبردار کر رہا ہوں کہ کئی ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو آخری زندگی میں مسلمان ہوا اور اس کے بعد فوت ہو گیا، اسے مزید نیک اعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، اور چونکہ اسلام قبول کیا تھا تو پچھلے سارے گناہ اس کے دھل گئے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ تو جن چیزوں کو تولا جائے گا کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جنہیں تولا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اسی میزان کا تذکرہ آیا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پلڑے کو بھاری رکھے جس پلڑے میں ہماری نیکیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں وہ الفاظ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ ہیں وہ الفاظ جو کہنے کے لحاظ سے بہت ہلکے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ کتنے فضائل ہو گئے؟ اللہ کو محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ثابت ہوں گے اور کہنے کے لحاظ سے بہت ہلکے ہیں۔ اس ساری فضیلت کے باوجود اگر میں اور آپ یہ الفاظ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں، بڑے محروم ہیں، بڑے بے توفیق ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور ان الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ چند دن پہلے بھی میں نے کہیں پہ بیان کیا تھا کہ صوفی محمد باقر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بتانے والوں نے بتایا، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ الفاظ بہت کہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ایک بار کہہ دے کہ باقر میں بھی تیرے پہ راضی ہوں، میرا کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو اس لیے صبح و شام اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے پہ راضی، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کبھی ان کلمات کے ساتھ، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی اللہ نے جو آپ پہ احسان کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ لیکن اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت بیان کرنا ہو، نہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا کرنا مقصود ہو۔ کئی لوگ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ آیت لکھ کر اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ بیان کریں کہ اللہ میں کسی چیز کے قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ گھر دے دیا، اللہ نے مجھے یہ گاڑی دے دی، اللہ نے مجھے اچھی نیک بیوی دے دی، اللہ نے مجھے اولاد دے دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ کی رحمت لوگوں کے سامنے رکھیں، تو پھر یہ یقیناً اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن جب مقصد یہ ہو کہ میں اپنے کارنامے بیان کروں تو پھر یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں وہ الفاظ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تمہید باندھی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تاکہ شوق پیدا ہو جائے یہ جاننے کا یہ کون سے الفاظ ہیں جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ کون سے الفاظ ہیں جو میزان میں اتنے بھاری ثابت ہوں گے۔ جب شوق پیدا ہو گیا تب آپ نے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پہ اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر طرح کے شریک سے پاک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔
اللہ میں کوئی بھی عیب نہیں ہے. چنانچہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح. کہ نہ اللہ تعالیٰ پہ نیند غلبہ پاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے. کیونکہ خالق سو جائے، خالق اونگنے لگے تو کائنات کا نظام کیسے کرے گا؟ نیند آنا میرے اور آپ کے لحاظ سے خوبی ہے. جن کو نیند نہیں آتی وہ اپنا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند نہ آنا یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے. نیند آنا یہ خوبی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اعتبار سے نیند آنا یہ کیا ہے؟ عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے، اس نقص سے پاک ہے. اولاد انسان کے پاس نہ ہو تو علاج کرواتا ہے، دعائیں کراتا ہے. اولاد نہ ہونا ایک عیب ہے. آپ اگر کسی مجلس میں شریک ہوں اور دیکھیں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ہے جس کے پاس اولاد نہیں، بیچارہ پریشان ہوتا ہے. وہ دعائیں کرتا ہے، اس نعمت کو لینا چاہتا ہے. تو انسان چونکہ کمزور ہے، وہ اولاد کے ذریعے اپنی کمزوری دور کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے مجھے اولاد ملے جو میری وارث بنے، مجھے اولاد ملے جو میرے لیے قوت بنے. لیکن اللہ رب العزت چونکہ ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو ایک ہے تسبیح اور ایک ہے حمد. تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور حمد یہ ہے کہ ہر خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اللہ کی شان بیان کی جائے، اللہ کا کمال بیان کیا جائے. آپ آیت الکرسی کو لے لیں، الحی القیوم، یہ تسبیح ہے یا حمد؟ جی یہ حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل حیات والا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، یہ حمد ہے. اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کیا ہے؟ حمد ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ حمد ہے. وہو العلی العظیم، یہ حمد ہے. تو اللہ رب العزت کی تسبیح بھی بیان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں. اور تسبیح بیان کرتے ہوئے اجمال سے کام لیا جائے، اختصار سے کام لیا جائے، اور حمد بیان کرتے ہوئے تفصیل سے کام لیا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تفصیل میں داخل ہو جانا غلط ہوگا. چند ایک چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں اور اس میں باقی سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن اللہ کی جب حمد بیان کرنے کی باری آئے گی تو جتنی تفصیل بیان کر سکتے ہیں کریں، بہت اچھی بات ہے. تو جہاں کہیں پہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آئیں تو ایسے الفاظ کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے الفاظ کی شان اور مقام میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی موقع پہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کی جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری زندگی میں کیا حکم ملا تھا؟ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد، فسبح بحمد، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں. آپ نے اس میں اضافہ کر دیا. فرشتوں نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے تھے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے. اور اہل جنت کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. کہ جنتی کہہ رہے ہوں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کو دعا کیا دے رہے ہوں گے؟ السلام علیکم. اور دعا کے آخر میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہوں گے. اور صحیح حدیث ہے کہ تسبیح اور حمد انسان کی زبان پہ جنت میں ایسے جاری ہوگی جیسے دنیا میں انسان کا سانس نکلتا ہے، سانس لیتا ہے، نکلتا ہے، سانس لیتا ہے. یہاں پہ ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟
کیا اس میں کوئی وقفہ آتا ہے؟ سوئے ہوتے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، واش روم میں ہو حالانکہ بدبو آتی ہے تب بھی سانس لینا پڑتا ہے۔ تو بے اختیار ہم سانس لیتے رہتے ہیں، ایسے ہی جنتی لوگ جنت میں بے اختیار خود بخود کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کی تسبیح اور حمد سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان تین آیات کے شروع میں اللہ کی تسبیح ہے اور آخر میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کے بندے 5 اوقات میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، صبح، شام اور پچھلے پیر اور ظہر کے وقت۔ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ تو 5 نمازوں کا تذکرہ تسبیح اور حمد کے الفاظ سے ہو رہا ہے، کیونکہ نماز میں تسبیح اور حمد کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز کو کبھی رکوع کہہ دیا جاتا ہے، نماز کو کبھی سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ نماز کو کیا کہا گیا؟ تسبیح اور حمد۔ تو تسبیح اور حمد کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ احب الکلام الی اللہ اربع، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اٹھتے بیٹھتے ان کا اہتمام کیا جائے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، اور آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آدمی ایک دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ وبحمدہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جہاز کے برابر۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے اور اللہ کے نام عظیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح معنوں میں ہم ادراک نہیں کر سکتے، البتہ اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کا ادراک نہیں کر سکے، اللہ کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے۔ اللہ تو وہ ہے، اس کی عظمت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری زمینیں قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گی، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کیسے پتا چلا یا اللہ کہ تیری عظمت کا یہ ادراک نہیں کر سکے؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جب یہ میرے ساتھ 5 فٹ کے گندے انسان کو شریک کرتے ہیں جو پیشاب خانے کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، جس کے ناک میں بھی گندگی، کانوں میں بھی گندگی، اس کو میرا شریک بناتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جان سکے۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ عظیم جانتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو عظیم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کبھی بھی آپ اللہ کو نہ بھولیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عظیم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بار بار شکر ادا کیا جائے، کبھی بھی ناشکری نہ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عظیم جانتے ہیں۔ آپ اللہ کو عظیم جانتے ہیں، اس کا پتہ چلنا چاہیے آپ کی زبان سے، اس کا پتہ چلنا چاہیے آپ کے اعمال سے۔ جب میں ایک مثال دوں گا، شادی کی تقریب ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ جو درویش، جو طالب علم اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اور اسے وہاں پہ بھی نماز یاد رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یہ جانتا ہے۔ اور جو لوگوں کو عظیم جانتے ہوئے ان کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہاں پہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو عظیم جانتا ہے، اللہ کی عظمت کا اس کو احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کو احساس اور ادراک نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پا سکے، اللہ کی شان اور مقام کو نہیں سمجھ سکے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب نافرمانی کرتے ہیں اس موقع پہ اللہ کی عظمت کو بھولے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کا احساس کرنے کی اور اس کا ادراک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل اپنا ذکر کرنے کی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الفاظ کو میرے طالب علم ساتھیوں اکثر و بیشتر کہتے رہا کریں، اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے آپ سے کوئی عہد کر لیں کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کے بعد عصر کے بعد یہ کلمات کہنے ہیں 5 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ، ہر ایک کا اپنا وظیفہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو تعداد کے لحاظ سے انہی وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی تعداد نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، لیکن ذاتی طور پہ اپنے لیے کوئی چیز بطور وظیفہ اختیار کر لینا اور اس کی تعداد اختیار کر لینا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس عظیم وظیفے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں آخری حدیث کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور نبی علیہ السلام باہر نکلے ہیں، کافی وقت کے بعد آپ گھر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے کہا جویریہ ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ ادھر ہی بیٹھی اس وقت سے؟ جی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ فرمایا میں نے تم سے الگ ہونے کے بعد 4 کلمات 3 بار کہی ہیں، تو میرے یہ 4 کلمات جو میں نے 3 بار کہے ہیں یہ تمہارے سارے اذکار پہ باری ثابت ہوں گے۔ تو وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدی، اس میں بھی یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ ان کے الفاظ یہی ہیں، بس یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور کتنی یا اللہ جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، اور اتنی جس پہ تو راضی ہو جائے، اتنی جو تیرے عرش کے وزن کے برابر ہو جائے، اور اتنی جتنی تیرے کلمات کی سیاہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں احادیث پڑھنے کی، پوری زندگی احادیث کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دوسروں میں یہ شوق پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور یہ کلمات کیوں اتنے وزنی ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اس میں توحید سب سے پہلے داخل ہے، سبحان اللہ میں کیا داخل ہے؟ توحید، اور اس کے بعد باقی جتنے عیوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ تنویر صاحب کو کہ جنہوں نے آپ کو یہ کتاب پڑھائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کی اولاد میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے، اور دیگر مشائخ کو بھی جو آپ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، شیخ قاری ریاض احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو اس ادارے کو بڑی محنت کے ساتھ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کے علم و عمل میں بھی برکتیں ڈالے، باقی مشائخ کے علم و عمل میں بھی اللہ برکتیں ڈالے، اور جو اس ادارے پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، علمی لحاظ سے اس کے نگران ہوں یا مالی لحاظ سے اس کے نگران ہوں، ان سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں بھی نہ بھولیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اور حدیث آپ جانتے ہوں گے، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ چیز میں نے سعودیہ سے سیکھی ہے کہ وہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کا، اپنے علماء کا۔ ہمارے ہاں جو حکمرانوں کے لیے زیادہ دعا کرے اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ سرکاری ایجنٹ ہے، نہیں، ہمارے سلف صالحین کا یہ انداز نہیں تھا۔ حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ادارے پہ خرچ کرنے والے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسلام کو، دین کو۔ ان کو اللہ اور مال دے گا، وہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں معمول کیا ہے؟ حکمرانوں کو گالیاں دینا، لعنتیں بھیجنا۔ جب ہمارے حکمران لعنتی ہوں گے تو ہمارے ملک پہ کیا رحمت ہوگی؟ حکمرانوں کو گالیاں دینا اپنے آپ کو گالیاں دینا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو آپ نے دعا کی، دعا عبادت ہے۔ دوسرا نمبر پہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور تیسرے نمبر پہ ہماری دعا ان کے حق میں اگر قبول ہو گئی تو اس کا فائدہ مجھے ہے، میری اولاد کو ہے، میرے رشتہ داروں کو ہے، میرے پورے ماحول کو ہے،
تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مساجد کا انتظام چلاتے ہیں، جو مدارس کا انتظام چلاتے ہیں، کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں، ان کے علم و عمل میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ تشریف لائے، وقت دیا. اللہ ہمارا یہ وقت، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک منٹ، اس کا ایک سیکنڈ قبول فرمائے اور اسے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.